اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر ایک نیا پروگرام عاشورہ محرم کے سلسلے میں بعنوان شہادت عظمیٰ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پورے پروگرام میں یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک ہمارے ساتھ قبلہ مولانا شہریار عابدی صاحب قبلہ رہیں گے، ان کا ساتھ رہے گا اور ان سے ہی ہم سارے کربلا کے واقعات پر ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اس پروگرام کو ذرا ہم نے تھوڑا سا الگ ہٹ کر لیا ہے اور یہ کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ رہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم مجالس میں جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی مجالس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، وہاں پر شہدائے کربلا کا ذکر صرف مصائب کی حد تک 2-4 جملوں میں ہوتا ہے، تو عموماً ایک کمی سے رہ جاتی ہے کہ شہادت کا، اس شہید کی شہادت کا پورا ذکر نہ ہو سکا۔ لہٰذا ہم نے اس پروگرام میں شہادت عظمیٰ کے اس پروگرام میں ہم نے یہی موضوع بنایا ہے کہ ہم ہر شہید کی جو مکمل شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بیان کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء و فقہ نے دن معین کر دیے ہیں کہ کون سا دن پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کون سا دن جو ہے وہ کس کی شہادت پر بیان کیا جائے گا، اس کی شہادت بیان کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ پہلی سے لے کے 10 محرم تک نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام شہداء کا ذکر کریں، مگر علماؤں نے جن شہداء کے نام دیے ہیں اور جو دن دیے ہیں تو ہم اسی مناسبت سے اس پروگرام میں ان کی شہادت کا ذکر کریں گے۔ تو ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے، ہم فوراً چلتے ہیں اپنے مولانا شہریار عابدی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ، یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، مگر اس کے ابتدا میں ہی ایک سوال جو ہے وہ نہ صرف میرے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ کیا ضرورت تھی جو یہ واقعہ ہوا؟ کیا محرکات تھے کہ جو اس واقعے کو سامنے لے کر آئے اور امام حسین کو سفر کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس بارے میں کچھ اگر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ واقعہ کربلا کے اسباب کو مختلف الفاظ میں، جملات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے یہ نتیجہ ہے مخالفت خدا اور مخالفت رسول کا۔ بے شک۔ اب یہاں سوال ہوگا کون سی مخالفت خدا، کون سی مخالفت رسول؟ تو پھر اس کے اگلے مرحلے میں بیان کریں یہ نتیجہ ہے غدیر کی مخالفت کا۔ بے شک۔ اب کس طرح سے غدیر کی مخالفت خداوند تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اس کے بعد جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے اس وقت آیت نازل ہوئی۔ کہاں پر؟ خم کے مقام پر۔ جی، خم علاقے کا نام ہے اور وہاں پر ایک غدیر ہے، اور غدیر سے مراد علاقے کا نام ہے اور خم بھی علاقے کا خم علاقے کا نام ہے، وہاں پر ایک غدیر ہے۔ غدیر کیا چیز ہے؟ غدیر ایک ایسا گڑھا ہے بڑا سا کہ جہاں پر بارش میں پانی جمع ہو جاتا ہے، ایک نشیب ہے کہ جو بیابانوں میں جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ خشک تھا۔ تو اس کو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ وہ ایسی جگہ ہے جیسے کہ اسٹیڈیم۔ اب اگر یہ علاقہ اوپر ہو اور اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین اوپر ہوں تو ان کو سب دیکھیں گے، لیکن سب ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر یہ علاقہ اس صورت میں ہے کہ جسے کہا جاتا ہے غدیر، تو یہاں پر اگر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام ہیں تو یہ بھی سب کو دیکھ رہے ہیں، سب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے لوگ ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیالے کی سی شکل، پیالے کی مانند ایک ایسا تقریباً اس کو کہتے ہیں غدیر، یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔
تو جب یہاں پر جمع ہوئے اور پورا غدیر کا واقعہ سب مومنین کے ذہن میں ہے، اور دوبارہ اس کو بیان کر دیں کہ آپ نے حکم دیا کہ جتنے رہ گئے ہیں ان کو بلاؤ، اور جتنے جا چکے ہیں آگے ان کو واپس بلاؤ. جی. اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری تھی. مثال کے طور پہ گرمی شدید تھی، جگہ اسپیسیفک ہم نے آپ کو بیان کی کہ وہ بھی خاص تھی. خطبہ اگر اشرف الانبیاء خانہ کعبہ کے پاس دیتے یا مشعر میں دیتے یا منہا میں دیتے تو ایک نارمل سی بات ہو جاتی. تو یہ بھی بالکل ایک منفرد بات ہو گئی. اچھا، پھر یہ کہ اس کی مثال ہمیشہ میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ماں یا باپ اپنے بچے کو کچھ وصیت کریں یا نصیحت کریں عام حالات میں، جی، مثال کے طور پہ بچہ جا رہا ہے اور اس وقت اس سے کچھ کہیں تو یہ نارمل سی بات ہے کہ فون کرنا، پڑھائی پہ توجہ دینا. فرض کریں کہ بچہ باہر جا رہا ہے، ماں کہتی ہے فون کرتے رہنا، کھانے پینے کا خیال کرنا اور پڑھائی پہ توجہ دینا، ہماری فکر نہ کرنا، یہ ایک نارمل سی بات ہے. اس کو لوگ اتنا یاد نہیں رکھیں گے. مثال کے طور پر کہیں گے ماں کچھ کہہ رہی تھی. لیکن یہ بچہ اگر ایئرپورٹ کے لیے چلا جائے اور سب اس کو چلے جائیں سی آف کرنے کے لیے، اور راستے میں فون آئے کہ یہ بلا رہے ہیں گھر والے، کچھ کہنا ہے، تو جتنے کمپینین ہیں بچے کے جو سی آف کرنے جا رہے ہیں ان کو ساری زندگی یاد رہے گا ٹریفک جیم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، فلائٹ کا ٹائم کم رہ گیا تھا، ہم لوگ پریشان تھے، ایک دم سے فون آیا اور کہا کہ واپس آؤ گھر پہ. پھر ہم لوگ گھر گئے، پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی موت ہو گئی ہے، زندگی ہے کیا ہے، کچھ بھول گئے. گھر آئے تو پتہ چلا جی ماں نے یہ کہا. اس کہنے کو جب سب کے سامنے کہا جائے گا تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو غدیر کا واقعہ بھی اسی قسم کا تھا. گرمی شدید ہے، واپس بلایا گیا ہے، جگہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، وقت بھی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بھی جو ہے وہ نارمل حالات والا نہیں ہے، وہ صحاب ہے کہ جو خاص واقعات میں پہنتے تھے. خاص واقعات میں پہنتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے بغل کو نہیں دیکھا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اور وہ اتنی نورانی تھی کہ اس کی سفیدی جو ہے لوگوں نے اس دن بڑے غور سے دیکھی اور لوگوں کے ذہن میں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، ایک نور کی مانند جو انہوں نے سفیدی. تو اس دن انہوں نے جو ہے ہاتھ بلند کیا تو فرض کریں کپڑے بھی ایسے تھے کہ جن سے ان کی سفیدی نظر آئی. یہ تمام روایات شیعہ اور سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی کا بہت ذکر ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا چیز کے بالکل سامنے نہیں دیکھی. اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولا. اور پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر جب مخالفت ہوئی تو سأل سائل بعظام، کہ پتھر نازل ہوا. تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرا آرڈنری تھیں. اب یہ جو لوگوں کا اس زمانے میں موو کرنا تھا کہ ایک کیلکولیشن کے ساتھ وہ آگے جا چکے ہیں، اب ان کو واپس آنا ہے، پانی اور کھانا پینا سب ان کا ڈسٹرب ہوا ہے. ڈسٹرب ہو گیا سر. یہاں جو رکے ہوئے ہیں یہ اپنی تیاری سے نکلتے، ان کو آگے چلنا پڑ گیا اچانک. 1,20,000 کے قریب افراد وہاں پر. تو یہ ہم نے مختصر سا غدیر کے بارے میں ڈسکشن کیا کیونکہ یہ اس سے متصل ہے کربلا کے. غدیر ہی پر دار و مدار ہے کربلا کا. اس کی مخالفت سبب بنی ہے کہ واقع کربلا ہوا ہے. تو واقع کربلا کے اسباب کو لوگ نادانی میں یا یہ سمجھ لیں کہ بہت سلیس کہا جائے خباثت کی وجہ سے یزید میں ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر پورا بلیم دیتے ہیں. یزید خبیث تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن واقع کربلا کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام دوسروں نے کیا تھا جو یزید سے پہلے تھے. بے شک. تو واقع کربلا ہوا 50 سال کے بعد ہے، لیکن یہ نتیجہ 50 سال کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہے. 50 سال جو مسلمانوں نے اور جو اس وقت حاکم تھے انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، یعنی مولا علی کی مخالفت کی. اب ممکن ہو گیا 50 سال میں تو مولا امیر المومنین کے بھی 4 سال چند ماہ تھے، تو کہا جائے گا اس میں بھی تو انہیں کی مخالفت ہوتی ہے. وہ ایک دن بھی چین سے نہیں رہنے دی. بھائی جیسے ہی وہ پاور میں آئے تو جناب عائشہ نے جنگ کر دی، اس سے فارغ ہوئے تو معاویہ نے جنگ کر دی، اس سے فارغ ہوئے تو خوارج نے جنگ کر دی. تو پورے 50 سال میں دیکھا جائے
تو مولا امیر المومنین کی ذات جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، چاہے وہ خلافت ظاہری پر ہیں یا نہیں ہیں، نہیں ہیں تو ٹارگٹ پہ ہیں، وہ ہیں تو ٹارگٹ میں۔ اب یہ ٹیڑھا پن بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ 50 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ پہلے اگر دیکھا جائے، سب سے پہلی چیز بغض خداوند تبارک و تعالیٰ، بغض رسول اللہ، مخالفت خداوند تبارک و تعالیٰ، مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اٹیک ہوا رسول اللہ کی بیٹی کے گھر پہ، کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ گھر کے جہاں پر آ کر آپ آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں اور اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم اسلام میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کیا جائے کس گھر کا محاصرہ ہوا تو کہا جائے گا رسول کی بیٹی کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ بعد اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ واقع کربلا میں جو ایک اہم ترین چیز ہے، جب ہم نے کہا کہ مخالفت رسول اللہ تو قتل رسول اللہ، بے شک بے شک۔ اب سفر کا مہینہ آئے گا تو ابھی سے ہم مومنین کی توجہ دلائیں کہ سفر کے مہینے میں انتہائی افسوس ہوتا ہے جب مومنین کے بعض ہم پوسٹرز میں یا بینرز میں یا ہینڈ بلز میں یا اشتہاروں میں ہم دیکھتے ہیں مجلس عزا بسلسلہ وفات رسول اللہ و شہادت امام حسن۔ بہت افسوس کی بات ہے، واضح کہا جائے مجلس عزا بسلسلہ شہادت رسول اللہ و قتل رسول اللہ و شہادت و قتل امام حسن۔ 2 تابوت نکالے جائیں، اگر 2 مجلسیں ہیں تو ایک دن پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت، دوسرے دن امام حسن علیہ السلام کا تابوت ہو۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے مجھے، اور میں نے ہمیشہ اس موضوع کو جب سے علم دین میں قدم رکھا ہے ہمیشہ توجہ دلائی و فرق بھی پڑا کہ کہیں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شہادت امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد اگر تابوت کا لکھا ہے تو تابوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تابوت امام حسن علیہ السلام، کیونکہ اشرف الانبیاء کی شہادت سبب بنی ہے تمام مصائب کا۔ تو یہاں سے سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اینگل ہے، کوئی بھی زاویہ آپ لے لیں، وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک نقطے سے، یہ 2 لائنیں نکلتی ہیں۔ اینگل ہمیشہ جا کے ایک نقطے پہ جا کے مل جاتا ہے، ڈاٹ پہ جا کے مل جاتا ہے، ڈاٹ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ۔ تو جب ایک ڈاٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ 1 ملی میٹر کے بھی 1000ویں لاکھویں حصے سے اگر دیکھیں جائے تو ابتدا ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ لیکن جیسے ہی یہ ڈفرنس آتا ہے، 1 ملی میٹر کا بھی 1000ویں حصے کا ڈفرنس آتا ہے تو اس وقت چھوٹا لگتا ہے ڈفرنس، لیکن جتنا لائن بڑی ہوتی چلی جاتی ہے وہ ڈفرنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے اینگل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو 2 ملی میٹر کا ڈسٹینس ہے، لیکن جب یہ لائن 1 ارب مائل جائے گی، یہ لائن 1 ارب مائل جائے گی تو لاکھوں مائل کا فاصلہ، کروڑوں مائل کا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو انحراف بھی ایسے ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تو مخالفت اللہ، مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ شروع ہوا، قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، قتل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، قتل امام حسن علیہ السلام، قتل امام حسین علیہ السلام۔ تو معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ رسول اللہ کی نواسیوں کو اسیر کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ دہشت گرد پھر رہے ہیں، عزاداری پہ حملہ کرتے ہیں، صرف عزاداری۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی بھی سینما پہ حملہ کریں، وجہ کیا ہے؟ سینما میں فلم دیکھنے والوں کی سزا قتل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی سینما میں بم بلاسٹ کرتا ہے تو یہ حرام کام کرتا ہے، گو کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں جو اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ شراب اگر کوئی پی رہا ہے گو کہ حرام کر رہے ہیں، لیکن شراب خانے میں بم بلاسٹ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی سزا قتل نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ دھماکے ہوں، لیکن سوال کے طور پر ان دہشت گردوں نے کتنے دھماکے کیے سینما ہال میں، کتنے دھماکے کیے عیاشی فحاشی کے مرکز میں، کتنے دھماکے کیے شراب کی دکانوں میں۔ تو اصل جو سبب ہے واقع کربلا کے جس کی وجہ سے وجود میں آیا، وہ اتنا ٹیڑھا پن ہوا 50 سال کی گمراہی کا، 50 سال کے بغض خدا کا، 50 سال کے بغض رسول اللہ کا، 50 سال کے بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ بے شک کتنا شدید نتیجہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی محرم کیوں ہے یا عزاداری کیوں ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر سوال کرتے ہیں لوگ کہ یا اس کو بعد میں سوال میں رکھیں، اچھا ہے، فی الحال جی یہ ہو گیا کہ اس کے اسباب یہاں ڈھونڈے جائیں، صحیح، کہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی واقعے کی اگر ہمیں توضیح کرنی ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ہے، تو ہمیں اس کی جڑ تک جانا پڑے گا. جی جب تک ہم جڑ کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہمارے سامنے اصل حقائق نہیں آ سکتے. دیکھیں نا، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرا، اب بم 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 کو گالیاں دیتے رہے آپ نا. جس کے آرڈر سے گرا، جو لے کے گیا، جن کے فوائد تھے، وہ ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے. اب وہ بم بے جان چیز ہے، اس کو آپ کہتے رہے نا وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ایک چیز اور قبلہ اکثر ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ بھی رہیں، پڑھتے رہیں تاریخیں. جنگ عظیم گزر گئی، جنگ دوم گزر گئی، ہزاروں زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، قدرت کے عذاب بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، مگر ہر واقعہ جو ہے وہ کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے اور کچھ نہیں. مگر یہ واقعی کربلا ایک واحد ایسا واقعہ ہے کہ 1400 سال پہلے سے لے کر اور آج کی ڈیٹ تک جب بھی یہ ایام شہادت آتے ہیں، محرم کے ایام آتے ہیں، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل تازہ ہے. تو اس کی کیا وجہ رہی کہ جو اس واقعے میں تازگی برقرار رہی؟ ہزاروں دشمنوں کے، ہزاروں جس طریقے سے آج تک لوگ اس کو مٹانے کے لیے اس پہ پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں، مگر یہ چیز آج تک باقی ہے. اور ہمارے شہادت عظمیٰ کے پروگرام میں ظاہر ہے کہ یہ شہادت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو تو کوئی بھی جو ہے نا جھٹلا نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کو دبا سکتا. دیکھیں، اس سلسلے میں تو پہلے مرحلے میں یہ ایک خود پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یا سمجھیں کہ آپ نے توجہ دلائی ہے اسلام کے حفاظتی سسٹم کی جانب، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان فی قتل حسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد. قتل حسین میں مومنین کے قلوب کے لیے ایک ایسی گرمی ہے، ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور وہ جوش 1400 سال سے آج کی ڈیٹ تک. وہ پھر ایک روایت ہے کہ اس کو کسی ایک پروگرام میں تفصیل سے سامنے کا رکھ کے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ اس میں آتا ہے وَيُجَدِّدُ، یعنی عزاداری کی تجدید ہوتی رہے گی، جیلن بعد جیل، یعنی نسل در نسل یہ بڑھے گی. یاد رکھیں، کم نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ابھی انڈیا پاکستان کا اگر آپ حساب لگا لیں، کیا اتنے نوحے، اتنے مرثیے، اتنے بڑے جلوس آپ نے دیکھے تھے اپنی زندگی میں؟ نہیں تھے، اتنے بڑے نہیں تھے. اتنے بڑے نہیں تھے جو اب جو ہے اس سے بڑے ہوں گے. یعنی خود کربلا کی تاریخ میں قتل امام حسین علیہ السلام سے لے کے اب تک اتنے بڑے جلوس تھے خود کربلا میں؟ نہیں تھے. یہ بڑھتے چلے جائیں گے. گیپ آ سکتا ہے، پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے بڑھے گی. یہ خود بہت عمدہ آپ کی گفتگو چل رہی ہے. چونکہ ہمارے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع سے متصل رہ کر اگلے دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور کل بھی ہمارے ساتھ مولانا شہریار عابدی صاحب قبلہ موجود رہیں گے، میں بھی ساتھ رہوں گا، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.